الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ لَهُ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کا درس جاری ہے، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج جو آیات مقدسہ تلاوت کی وہ آیت نمبر 25 سے آگے تک ہے. اس سے پہلی آیت میں اس بات پر کلام ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب واقعہ کہف کے اصحاب کہف کے متعلق لوگوں نے سوال کیا، اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا، اور روح سے متعلق سوال کیا، اس بات کو جاننے کے لیے آزمائش کے طور پر کہ یہ اللہ کے نبی اگر ہوں گے تو بتا دیں گے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تربیت فرمائی اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پیغام دیا کہ مستقبل کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اور اس سے یہ بھی ذہن میں پختگی سے بٹھانا مقصود ہے قرآن عظیم کے اس مضمون کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کوئی بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے. ہمارے اسباب، ہماری کوششیں، ہماری صلاحیتیں، افرادی قوتیں، پوری دنیا کی قوت، ریاست کی طاقتیں ایک طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایک طرف ہے. اس چیز کو دل میں مضبوطی کے ساتھ جگہ دینے کی ضرورت ہے. اور آپ خود سوچئے کہ جب کسی مسلمان کے، کسی مومن کے قلب میں یہ بات راسخ ہو جائے تو وہ پھر بے پرواہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیل مجھے مار والا کوئی کام کرنا ہے. حکمت اسباب کا اختیار کرنا یہ اللہ کی ذات اقدس پہ بھروسے کے خلاف نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص دکان پہ جا کے کاروبار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے میں شک کر رہا ہے اور خود کوششیں کر رہا ہے. تو یہ اسباب کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق جوڑا ہے. میں سبب اختیار کروں گا تو مسبب پیدا ہو جائے گا، محنت کروں گا اللہ اس کا نتیجہ عطا فرمائے گا، لیکن نتیجہ اللہ ہی عطا فرمائے گا. کبھی میری کوشش کے موافق نتیجہ مل جائے گا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن کبھی نقصان بھی ہو جائے گا. تو یہ نتیجہ اللہ کے ذات اقدس کے ہاتھ میں. تو اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں پختگی کے ساتھ بٹھانے کا درس دیتی ہے یہ آیہ مبارکہ. اب جب یہ معنی اور مفہوم دل میں راسخ ہو جائے تو کوئی بھی دجال آ جائے نا، حضور نے فرمایا نا یہ دجال کے فتنے سے ہی آیت پاک بچائے گی. تو اب یہ اس آیت کے اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تفسیر جان کر انسان کا جو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اب کوئی بھی دجال آ جائے مقابلہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا.
چاہے وہ موجودہ دجال ہو، یعنی دجل، فریب، فتنہ، دین سے دور کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، انسان اپنی ایمانی قوت سے اس کا مقابلہ کر لے گا، یا حقیقتاً وہ دجال مراد ہو جو آئے گا آنے والے زمانے میں، کہ حضور نے فرمایا اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا جو ہے آپ کی دور اقدس سے لے کر قیامت تک جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں جتنی بھی آزمائشیں اور فتنے آئے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ، اس کے معنی اور مفاہیم میں غور کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ تو دجال وہ والا مراد لیں یا ہر زمانے کے فتنے اور دجل مراد لیں، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں غور و تفکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ایمانی قوت سے ان فتنوں کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس بات کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز ایسا نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ فیوچر پلاننگ کا منع نہیں ہے، لیکن دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ میرے اسباب اپنی جگہ پہ، لیکن فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق سر جھکا دے کہ ٹھیک ہے جی مالک کی مرضی، وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اکڑے نہیں، لڑے نہیں، یار دوسروں کو تو دیکھو اس نے کوشش کی، اس کو مل گیا، میں نے مال خریدا اور خریدتے ہی بازار گھٹ گیا۔ بعض اوقات لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اب میں نے لیا ہے نا اب گر جائے گی۔ کیوں اپنے آپ کو اتنا آپ نے منحوس سمجھ رکھا ہے؟ یہ خود آپ نے سمجھا ہے، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے لیا ہے نا اب گر جائے گی۔ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ شکوہ، شکایت، اندر کا غبار، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ جو تقسیم اس نے کر دی سو کر دی، اس پر راضی رہو، وہی ہمارے حق میں بہرحال بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا ان یشاء اللہ، میں ایسا کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور مزید فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لو جب تم بھول جاؤ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اور اس کے مختلف معنی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ یوں ذکر کریں، آپ یوں فرمائیں کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ ہدایت سے مراد یہ ایک دلیل کے طور پر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں ارشاد فرمائیں، یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ بڑی بڑی دلیلیں دے گا۔ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی کے ذریعے انبیاء کرام کے کثیر واقعات کو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل اور آگے تک کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کو احسن القصص بیان فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، واقعہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو وحی فرمایا اور یہ آپ کی نبوت پر روشن ترین دلیل تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ اس سے بھی زیادہ اقرب دلیلیں اللہ تعالیٰ میری نبوت پر مجھے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ نے مستقبل کی خبریں ارشاد فرمائی، علامات قیامت کو بیان کیا، کثیر واقعات قرآن عظیم میں بیان کیے۔ نہ کسی استاد سے پڑھا، نہ کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھی، کچھ بھی نہیں، کہاں سے یہ واقعات لے کر آ رہے ہیں؟ اور وہ ٹیلی کرتے ہیں تو نکل آتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی۔ لیکن یہاں جو بیان ہوا ہے نا، ان کی کتابوں میں تو کچھ ہیر پھیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تعریف کر لی اپنی کتابوں میں، لیکن یہاں جو اللہ نے فرمایا سر منہ اس سے حقیقت علیحدہ نہیں ہے، بالکل حق بیان فرمایا، کیونکہ اللہ سے زیادہ کس کا علم ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس کی ذات سے پوشیدہ ہو؟ تو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، قریب ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ، اس سے بھی زیادہ، من ہذا، ہذا سے مراد ہے اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نبوت پر دلیلیں عطا فرمائے گا۔
اور مزید فرمایا آج جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت کو ذکر فرما دیا۔ پہلے ذکر ہوا نا کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو انہوں نے سوالات کیے کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے رہے، تو وہ کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور ایک گروہ نے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے رہے۔ اب وہ جو ان کے درمیان ایک بات چلی تھی اللہ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا یہاں پر، اور ایک پیچھے جو اقوال گزرے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 4 تھے، پانچواں ان کا کتا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اللہ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کو محکم گویا کہ فرمایا، اللہ نے بیان کر دیا، جھگڑا ختم کر دیا۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں ان واقعات سے متعلق مشہور اور معروف تھیں، تو اس جھگڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کر دیا۔ مفسرین کے قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے رہے وہ اس غار میں، اپنی غار میں 300 سنین، 300 برس، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9 برس۔ تو 300 اور 9 برس، تو یہ ڈائریکٹ 309 بیان نہیں فرمایا، بلکہ 300 وَازْدَادُوا، اور زیادہ کیا انہوں نے 9 سالوں کو۔ تو 309 ایک ساتھ گنتی نہیں بیان کی، بلکہ اس طرح سے علیحدہ علیحدہ بیان کیا۔ اس کا ایک سبب مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ قمری اور شمسی دونوں سالوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرما لیا، کہ جب یہ جنوری فروری سے جب 1 سال پورا گزرتا ہے، یعنی جب یہ 33 سال گزر جاتے ہیں یا 35 سال گزرتے ہیں تو وہ 36 گزر جاتے ہیں، یعنی ہر 100 سال میں جب جنوری فروری سے، یعنی قمری یہ شمسی سال سے جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں جنوری سے دسمبر، اس کے 100 سال گزریں گے تو اس کے 103 سال گزریں گے۔ تو وہ 300 برس گزریں گے تو یہ والے محرم سفر والے، جس کو ہم قمری کہتے ہیں چاند والا مہینہ، اس سے کتنے گزر جائیں گے؟ 300 وَازْدَادُوا 9، اور اگر اس حساب سے دیکھو گے تو 309 برس بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو گویا کہ اس میں ذکر فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں 300 سنین، 300 برس، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9 برس۔ ویسے تو یہ ایک ہی پیریڈ ہے، لیکن وہ مختلف پیمائشوں کے اعتبار سے، شمسی اور قمری کے اعتبار سے، شمسی کے اعتبار سے 300 اور قمری کے اعتبار سے 309 برس بنتے تھے، تو دونوں ہی کو اللہ تعالی نے گویا کہ اس طرح سے ذکر فرما دیا۔ اور پھر اب جو ہے جب یہودیوں کے پاس یہ اطلاع پہنچی تو کہتے ہیں نہیں، 300 سال تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہمارے پاس بھی ہے یہ اطلاع، یہ 9 زائد کیا مطلب ہے؟ اب وہ تنازع کر رہے ہیں۔ تو جب تنازع کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ کہ کون زیادہ جانتا ہے؟ ایک بندہ، ایک انسان جو ہے وہ اگر خود دیکھ بھی لے تو وہ کتنی رپورٹنگ کر سکتا ہے؟ اس کی حد ہے، لمٹس ہیں، اور وہ سنتا ہے تو اس کے ذرائع تصدیق کے کتنے ہیں؟ لمٹس ہے، اس کی حدود ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ اپنے قول سے رجوع بھی کر لیتا ہے، پھر بھی جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ساری چیزیں اس کے اقوال میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا علم ہے کوئی مقابلہ؟ تو اگر وہ اس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ ان سے کہیں اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنے برس ٹھہرے رہے۔ اگر وہ جھگڑا کرتے نہیں مانتے ہیں تو اصل تو قوت اللہ کی ہے، جاننے والا اللہ ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ کی خبر اور بندے کی خبر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی وہ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں قل، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے رہے وہ۔ کیسے؟
آگے بیان کر دیا لہو غیب السماوات والارض، اس ہی کے لیے تو ہیں آسمان اور زمین کا غیب، اس کے سوا کوئی غیب جانتا؟ کوئی تھا ہی نہیں، وہ تھا۔ اور غیب بھی ہمارے اعتبار سے ہے کہ جو اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، جب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو اللہ غیب جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب چھپا ہوا ہی کچھ نہیں ہے تو غیب جاننے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہماری طرف نسبت کے اعتبار سے ہے، جو مخلوق سے چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، مخلوق سے چھپا ہوا ہے لہذا غیب ہے، لیکن اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو غیب السماوات والارض، اس ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کا غیب، وہی جانتا ہے۔ اور دوسرا یہ لوگ جو خبریں دیں گے سن کر دیں گے، معلومات کچی ہوگی اور لمیٹڈ، احاطہ نہیں کر سکیں گے کچھ بھی نہیں، اور پھر ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی اپنے قول پر جمے رہیں گے، کبھی رجوع کر لیں گے، کبھی بدل دیں گے، کبھی جھوٹ بول دیں گے، کبھی بھول جائیں گے۔ تو نسیان بھی ہے، رجوع بھی ہے، خطا بھی ہے، کذب بھی ہے ان کے قول میں اور ان کے علم میں، غلطیاں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لہو غیب السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ صرف جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ صرف صغیر میں ما افعلہ، کیا ہی زبردست کام کیا ہے اس نے، حیرت کا اظہار کرنے کے لیے، تعجب کا اظہار کرنے۔ افعل بھی، یہ بھی صیغہ تعجب ہے، فعولا یہ بھی صیغہ تعجب ہے، تو یہاں افعل بھی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابصر بھی، کیا ہی دیکھتا ہے وہ، واسمع، اور کیا ہی سنتا ہے وہ، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ تم کیا دیکھو گے اور تمہارا سننا کیا؟ اس کے مقابلے میں تم اللہ کے مقابلے میں چیزیں لے کر آؤ گے کہ 300 تو ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن یہ 9 سال زیادہ کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے کتنا ٹھہرے، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، کہ نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اصحاب کہف کی طرف اگر دونی لہم کی جو ہے ما لہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹائی جائے تو ان کے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، 309 برس تک انہیں غار میں ایسے رکھا، محفوظ رکھا، اور پھر اٹھا بھی دیا، اور ہر طرح کے لوگوں سے حفاظت فرمائی کہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ روب طاری ہوتا تھا، اگر کوئی جھانک کر بھی دیکھے گا تو کھلی آنکھوں سے وہ سو رہے ہیں، اور وہ کتا بھی جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ ڈر جائے آدمی اور دیکھ کر بھاگے، ٹھہرے نہیں وہاں پر۔ یہ روب کا بیان پیچھے ہم کر آئے ہیں، تو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یا اگر یہ لہم کی ضمیر جو ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، چونکہ پیچھے آسمان اور زمین کا ذکر ہوا، لہو غیب السماوات والارض، ما لہم تو نہیں ہے ان کے لیے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حقیقتاً کون مددگار ہے؟ اللہ کی ذات اقدس مددگار۔ ہاں پھر وہ کسی کو، ہم بھی مدد کر دیتے ہیں لوگوں کی، اللہ نے کسی کو مال دیا ہوتا ہے وہ پیسے سے مدد کر دیتا ہے یا نہیں؟ کوئی شخص حادثہ ہو گیا، گر گیا، اس کو ہسپتال پہنچا دیا تو سامنے والا کہتا ہے نا اس بھلے آدمی نے میری مدد کی، تو مدد اس اعتبار سے، لیکن کیا ہم اس مدد کرنے میں مستقل ہیں؟ اللہ نے ہم میں وہ طاقت پیدا کی، ہمارے دل میں نرمی ڈال دی، ہم نے کر دیا۔ اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل ارادہ کس کا ہے پیچھے؟ اللہ کی ذات اقدس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، تو ہم کیا زمین و آسمان میں ہیں یا باہر ہیں؟ اس سے اس ہی میں ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں انبیاء کا مدد کرنا، اولیاء کا مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے کے تحت ہی آتا۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار کی وجہ سے وہ مدد کرتے ہیں۔ انبیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، یہ ساری مدد ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس میں اعتقاد کیا ہوگا ایک مسلمان کا کہ اللہ تعالیٰ
مستقل ہے، غیر محتاج ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تصرف کر رہے ہیں وہ اللہ کے دیے گئے قدرت اور اختیار سے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب شفاعت فرمائیں گے تو اس شفاعت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کون سے کلمات حضور کے دل میں ڈالے گا، ان کی کیا تاثیر ہوگی۔ اللہ تو اثر قبول کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے، لیکن وہ کیسے زبردست اور پاکیزہ کلمات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمائے گا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ آپ کی اکرام کو ظاہر فرمائے گا۔ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضور سوال کر رہے ہیں نا، حضور مانگ رہے ہیں نا، کس سے مانگ رہے ہیں؟ فاعل حقیقی سے، اس سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں جھکنا اور رجوع کرنا جو ہے یہی انسان کی عظمت ہے، بجائے یہ کہ وہ لوگوں کے آگے جھک رہا ہو۔ تو حضور آخرت میں میدان محشر میں سجدہ فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ یہ شروع ہوگا۔ تو اللہ کے سوا تو کوئی مددگار نہیں ہے مستقلاً، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس کے حکم میں، اس کے فیصلے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر شریک ہو اور مشورے سے کام چلتا ہو تو مشورے فرق بھی پڑ جاتے ہیں۔ دو بندے ہوں ایک کاروبار میں، ایک فیکٹری کو چلانے میں، تو کبھی تو کنسنسس ہو جاتا ہے، دونوں ایک ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یار یوں ہی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کوئی کہتا ہے یار اس کو اس طرح نہیں، اس طرح کرو، تو اختلاف تو وہاں پر معقول بات ہے کہ اختلاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حکم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ مشورے پر نہیں چلتا، مستقل ہے، بس جو فیصلہ فرماتا ہے بس بات ختم ہو گئی۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے۔ فعال مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ فعال کر گزرنے والا، جو وہ چاہے، جس کا وہ ارادہ فرما لے، تو اس کے حکم میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اس اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور، غلط سلط واقعات مشہور۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ قرآن عظیم میں ذکر فرما دیا، اور ہمیں بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، کہ جو چیزیں موضوع بحث نہیں ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، ان چیز کتنا ٹھہرے، تمہیں اس سے کیا ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو چیزیں سمجھانے کی ہیں وہ سمجھو اور وہ لو، اور اس سے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرو، اور پھر مقابلہ کرو اس ماحول کا، اور ابھر کر دکھاؤ۔ یہ چیز سکھانے کے لیے سورہ مبارکہ آئی ہے۔ تو منع کیا تھا کہ اور اس کے بارے میں کسی سے بھی سوال نہ کریں، وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اس کے بارے میں کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیں۔ ہاں کتنا اس میں بحث کرنی ہے، کتنا سنانا ہے، وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر وہ کہ جتنا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کی تعداد کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور ان کے رہنے کی طرف بھی بیان کر دیا۔ اور جھگڑا کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے، اور آسمان و زمین کا غیب وہی جانتا ہے، اور اس سے کوئی بات وہ کیا ہی دیکھتا ہے، کیا ہی سنتا ہے۔ مبالغے کے صیغے ارشاد فرمائے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو خرافات ماحول میں عام ہیں اصحاب کہف کے متعلق، جھوٹی جھوٹی خبریں ہیں، وہ بھی لا رہے ہیں، حضور بھی لا رہے ہیں قرآن۔ اب دو طرح کی خبریں ہو گئی نا، تو امن کہاں ملے گا، پناہ کہاں ملے گی؟ بھئی سچ میں پناہ ہے اور کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے کسی کی بات کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ پھر جائے پناہ کیا ہے؟ جائے پناہ یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن عظیم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے۔
امن کا اور جائے پناہ کیا ہے، حق کہاں پر ہے؟ کیونکہ جتنے بھی واقعات ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے، ابصر بھی واسمع، اس کے جیسا کون دیکھ سکتا ہے، اس کے جیسا کون سن سکتا ہے، وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے، تو کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے قرآن عظیم میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ اب جتنی بھی خبریں غلط سلط مشہور ہیں ان کے بارے میں وہ ایک طرف رکھ لو، اور قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ ایک طرف رکھ لیں، تو ان کی سنیں یا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت جاری فرما رہا ہے کہ ایسے موقع پر قرآن کی رسی کو پکڑ لینا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کریں اس کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جائے پناہ قرآن عظیم ہے، لہٰذا اس کی تلاوت مستقل طور پر اپنا شعار اور اپنی عادت بنانی چاہیے۔ تلاوت بھی باعث برکت اور سعادت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم میں غور کی عادت ڈالنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخرت میں اگر کہ بھئی یہ اس کتاب کے ساتھ کیا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے میں نے انگلش میں ایم اے کیا تھا، یا اسلامیات میں ایم اے کیا تھا، یا میں نے اس میں اکنامکس میں ایم اے کیا تھا، یا میں نے فلاں جو ہے ہسٹری کی اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے فلسفے کی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ تو جواب نہیں ہوگا نا، اس کتاب کے ساتھ کیا کیا، تو لہٰذا سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اب تو اپلیکیشن آ گئے، نہ آپ کو وضو کرنا ہے، نہ کوئی مشقت، لیٹے لیٹے نہ کتاب خریدنے کے پیسے آپ کو خرچ کرنے ہیں، آپ لیٹے لیٹے اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہم بھی تفسیر وغیرہ بیان کرنی ہوتی ہے تو یہی موبائل ہوتا ہے، اور جہاں بھی ہوتے ہیں موبائل سے دیکھ لیا کہ بھئی مفسرین کے اقوال کیا ہیں اس سلسلے میں اور کیا بیان کرتے ہیں، فلاں لفظ کی تفسیر کیا ہے، فلاں کی کیا ہے، فلاں کی کیا ہے، فلاں اتنا آسان کر دیا تو اب کوئی نکلنے کا راستہ تو ہے نہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ اللہ نے بہت زیادہ جیسے جیسے سستیاں غالب آتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما رہا ہے کہ آ جاؤ اب میدان میں، جواب کیا دو گے؟ تو بالکل آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر 2 آیات کی تفسیر اگر بندہ پڑھ لے اور اگلی نماز تک وہ چلتے پھرتے تھوڑا بہت اس میں غور کر لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے، اور اس آیت پاک سے میری زندگی میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، بس اتنا، پھر آگے بڑھ جائے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن عظیم مکمل آپ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے، اس کو تو ساری زندگی کا وظیفہ بنا لیں کہ ایک بار ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ 1 کروڑ بار بھی آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر شروع کر دیں، اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں گھر جاؤ تو جائے پناہ کہاں ہے؟ حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو جائے پناہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، یہ ہے جائے پناہ، اس کا سہارا۔ وجہ کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اس لیے کہ اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں، وجہ بیان کر دی کہ قرآن پہ بھروسہ، قرآن کی تلاوت ایسے موقع پر کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کچھ کہیں گے، اگلے لمحے اس سے رجوع بھی کر لیں گے، یار پہلے میری سوچ یہ تھی اب بدل چکی ہے، اب ذرا ذہن پختہ ہو گیا نا، 40 سال 45 سال کا ہو گیا ہوں، یہ بات میں نے 22 سال کی عمر میں کر دی تھی، اب 45 سال کا ہو گیا، اب عقل پختہ ہو گئی، میں نے اپنے سابقہ قول سے رجوع کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما دے کبھی بدل سکتا ہے، تو کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ سہارا کس پہ ہونا چاہیے؟ کس قول کی بنیاد پر انسان اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ اس قول کی بنیاد پر کہ جس میں بھول بھی ہو سکتی ہے، جس میں انسان رجوع بھی کر سکتا ہے، جس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یا اس قول پر کہ جس کو بدلنے کی کسی میں جرت نہ ہو، کہ جہاں علم ایسا ہو کہ ذرہ برابر بھی خطا کا امکان نہ ہو، امکان واقع ہونا تو دور کی بات ہے، امکان ہی نہ ہو، بتاؤ عقل کیا کہتی ہے؟ منطقی معاملہ ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ بالکل لاجیکل ہے کہ اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت لما اوحی الیک من کتاب ربک، اس کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، کیونکہ اس اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو فرما دیا
وہ بنیادی پرنسپل پر ہے اور حق پر ہے، حق سے سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہے، عین حق ہے اور وہ بدل نہیں سکتا، تو جو بدل نہیں سکتا اور سچ ہے اسی پر بھروسہ کیا جائے گا۔ لہذا اللہ نے علت بھی بیان کر دی، یعنی وجہ بھی بیان کر دی، تاکہ ایمان والوں کو اور زیادہ تقویت حاصل ہو اور عقل کا سہارا لینے والوں کے لیے بھی ماننے کا سبب ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ بیان فرمائے لا مبدل لکلماتی، نہ بیان فرمائے اور فرمائے کہ بس اس کتاب کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہونے کے باوجود، غنی مطلق ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے اطمینان کی خاطر بعض اوقات حکمتیں اور وجوہات بھی بیان کر دیتا ہے۔ کیا وہ پابند ہے؟ نوکر کو اگر سیٹھ حکم دے فلاں کام کر کے آؤ، نوکر کہے ریزن پہلے بتاؤ پھر جاؤں گا، تو کہے گا کام کر اپنا، میں دوسرا آدمی رکھ لوں گا، ریزن کیا بتاؤ، میں تمہارا پابند ہوں کیا ریزن بتانے کا، نکل یہاں سے، ایسا ہی کرے گا۔ وہ کیوں بتائے گا ریزن؟ تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے بلا تشبیہ، دنیا کے مالکوں کے اس سے کیا مشابہت، اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، سب کا مالک ہے، ہم اس سب اس کے مملوک ہیں۔ وہ بتائے نہ بتائے حکمتیں، احکام کی حکمتیں، اس کے فائدے بتائے یا نہ بتائے، وہ کہہ دے کرنا ہے سو کرنا ہے، لیکن وہ کریم بڑا ہے، وہ رحیم بڑا ہے، اس لیے دیکھیں فرما دیا لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی، لا برائے نفی جنس ہے، ہر طرح کی تبدیلی کی نفی کر رہے ہیں، لا مبدل لکلماتہ، کہ نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ، اس کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو حق یہیں پر ہے، اور اسی کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے اپنے آپ کو ایک مضبوط واسطے کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، اور کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی چیز کی طرف جانا اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور چیزوں سے وابستہ کر لینا ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو ایک تو کہ جب فتنے ہوں، فساد ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنا مشکل ہو، قرآن سے جوڑو اپنے آپ کو، ایک یہ جائے پناہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگی دوسری بات کہ ایک نیک لوگوں کی صحبت اور اس میں الصاق اور التزام، یہ فتنوں سے بچانے والا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک صالحین کی صحبت۔ انشاءاللہ وہ اگلی آیت مقدسہ میں اس کا ذکر آئے گا کہ کفار قریش نے حضور سے کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں جو پیسے والے تھے، لیکن آپ ہمارے لیے الگ سے مجلس قائم کریں گے، ہم یہ بلال حبشی اور صہیب اور ان کو ساتھ نہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، دیکھیں ہم سردار ہیں، ہمارے پیچھے پوری قوم ایمان لائے گی، لیکن آپ ہمارے لیے الگ سے مجلس کا اہتمام کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس مجلس کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، معیار اللہ نے تقوی کو قرار دیا یا مال کو قرار دیا، اور کس مجلس کو اور کس کے ساتھ رہنے کو اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ رہیں کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ جنت کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی محبوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ جنت بیان کرتا ہے، آپ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، بالکل شرعی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ آگ سے ڈرایا گیا، آگ سے ڈر کر انسان عمل کرتا ہے، بالکل مطلوب شرع ہے، کیونکہ میرے جیسے کمزور لوگ اسی طرح سے عمل کریں گے۔ لیکن ایک اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ کی منزل پر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تو خوش ہے نا، کچھ نہیں چاہیے، یریدون وجہہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ، اگر یہ تفسیر جب بیان ہوگی تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ پر جب کلام کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے قلب میں اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ لیکن میں تمہیدی طور پر آپ کو یہ دوسری چیز جو امن اور ملتحد ہے، کہ جائے پناہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور صالحین کی صحبت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ رہیں۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کر مرتبے میں کون ہے؟ حضور ساتھ رہیں گے تو اپنا فیض ان کو پہنچائیں گے، لیکن ان کے ساتھ رہیں جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد پکارتے ہیں۔ کیوں؟ یریدون وجہہ،
اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، بس یا اللہ تو خوش ہے، باقی اور کسی چیز کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوں، تو خوش ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ فنا فی اللہ کی منزل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ان آیات پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔